بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس کلام میں کہ جو نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں اس کو 459واں نمبر دیا گیا ہے، ارشاد فرما رہے ہیں کہ یغلب المقدار علی التقدیر حتی تکون الآفت فی التدبیر۔ تقدیر ٹھہرائے ہوئے اندازے یعنی گویا کہ تدبیر، مشکل ہے ذرا لفظ مگر میں سمجھاتا ہوں۔ تقدیر ٹھہرائے ہوئے اندازے یعنی گویا کہ تدبیر پر غالب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ کبھی چارہ سازی تدبیر ہی یعنی تدبیر ہی تباہی و آفت بن جاتی ہے، تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ مقدار ہے، یغلب المقدار، یہ ذرا مشکل ہے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اب تک یہ 8 سال میں ہم نے کبھی بھی ادب پر یہاں بات نہیں کی، ادبیات، گرامر اینڈ کمپوزیشن، تو آج مجھے کافی مشکل لگا کہ تھوڑا سا مجھے بتانا پڑے گا۔ یہ لفظ کافی اس کے جو ہے مشتقات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، قدر، قادر، قدرت، مقتدر، مقدار، تو اس کے بہت سارے لفظ ہیں۔ یہ لفظ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں یہاں پر؟ مقدرات اور اللہ کی پیمائش اور اندازے، یعنی مقدرات کے معنی کیا ہوئے؟ مقدار کے معنی مقدرات اور اللہ کی پیمائش اور اندازے۔ مقدار کا لفظ قدرت سے ہے، یہ ذرا سمجھیں گے نا تو آگے بات سمجھ میں آسانی سے آئے گی۔ یہ کلام جو ہے کافی مشکل ہے۔ تو مقدار کا لفظ قدرت سے ہے، یعنی اللہ کا قادر مطلق ہونا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو اقتضائے حکمت کے مطابق جو چاہے کر سکے، اور اس میں کسی کمی بیشی ہونے میں کوئی یعنی کمی بیشی نہ ہو، لہذا اللہ کے سوا کسی کو قدیر نہیں کہہ سکتے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کے جمع کرنے پر کہ جب چاہے اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کو جمع کرے۔ لیکن لفظ مقتدر، وہاں مقدار اور قدیر کے لفظ، اب یہ مقتدر جب آئے گا لفظ کے ساتھ کبھی انسان بھی متصف ہو جاتا ہے۔ جیسے قدیر کے لفظ صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کے لیے نہیں ہے، اور مقتدر جو ہے یہ انسان کے لیے بھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا جیسے آیت میں ہے قرآن کی عند ملیک مقتدر، یعنی ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ یہاں یہ لفظ قدیر کے ہم معنی ہیں، جبکہ انسان کے لیے جب وصف بیان ہو، یعنی یہ صفت انسان کے لیے جب بیان ہو تو اس کے معنی زحمت سے قدرت حاصل کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ مثلا جیسے قرآن میں ہے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ نہیں قدرت رکھتے کسی بھی چیز پر کہ جو انہوں نے کمائی، جو انہوں نے کسب کیا۔ اب یہ چیز حالانکہ یہ لفظ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس قول کو اور تھوڑا آگے جو میٹر ہے اس کو سمجھانے کے لیے قضا۔ اب قضا کے معنی کافی سارے ہوتے ہیں، قضا کے کئی معنی ہیں، قضائے الہی اور قضائے بشری۔ پہلے اس میں قضائے قولی و فعلی ہے، پھر اس میں قضائے الہی و بشری ہے۔ فعلی میں بھی قضائے الہی و بشری ہے اور قولی میں بھی قضائے الہی و بشری ہے۔ اب قضائے الہی کیسے؟ اب جیسے ایک لفظ ہے قضا، تو یہاں معنی کیا بنتے ہیں؟ وقضا، قرآن کی ہے وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور
یعنی فیصلہ ہو گیا، ویسے کیا کہا جاتا ہے کہ ویسے ارشاد فرمایا، قضا یعنی ارشاد فرمایا، کہہ دیا گیا، اصل میں تو فیصلہ ہے، کہہ دیا گیا رب کی طرف سے کہ اللہ تعبدو، کہ کسی کی بندگی نہ کرو الا ایہ، مگر یہ کہ اس کی۔ ایسے ہی اب اللہ کے لیے کہ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ، یہاں لفظ اصل صحیح فیصلے کا لفظ آیا، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے بالکل حق کے ساتھ، درست صحیح، والذین یدعون من دونہ، اور جو اس کے علاوہ دوسروں کی جو ہے پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، کہ نہیں فیصلہ کر سکتے کچھ بھی، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور جو اس سے ملتا جلتا فرمان حکمت ہے کہ جس کا نمبر جو ہے 16 ہے، 16 نمبر ہے، وہ تزل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر، اس میں حتی آیا ہے، اس میں بھی حتی آیا ہے۔ حتی کے کیا معنی بنتے ہیں؟ حتی کے معنی ہے کہ الٹیمیٹ رزلٹ، الٹیمیٹ رزلٹ، یعنی حقیقت میں کسی چیز کے انجام کے لیے یا غایت کے لیے جو رزلٹ ہوتا ہے، حتی، یہاں پہ حتی یہ معنی۔ تو امام کیا فرمانے ہیں 16ویں حکمت میں، کلام حکمت میں، کہ تزل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر، کہ امور و حوادث اوبیڈینٹ ہیں، تسلیم ہے تقدیر کے، تقدیر کے اوبیڈینٹ ہیں، امور و حوادث تقدیر کے اوبے ہیں، یہاں تک کہ کبھی اس کی موت، غالباً یہ آپ لوگوں نے بیان کیا، مولانا صاحب نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی، کہ یہاں تک کہ کبھی اس کی موت اسی کی تدبیر کے سبب ہو جایا کرتی ہے، اسی کی تدبیر کے سبب، یعنی وہ خود وہ تدبیر بناتا ہے اپنی موت کے لیے۔ اس قول میں امام علیہ السلام کا ایک اہم جو ہے نقطے کی طرف اشارہ جو ہے آپ کا ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بڑا مدبر و مدیر ہو وہی کامیاب ہو۔ بعض اوقات تقدیرات ساری کی ساری، جو آپ لوگوں نے بھی فرمایا، جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، ان پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اسی بیان کا ہدف، یعنی یہ جو بیان ہے مولا کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ انسان کو چاہیے کہ تمام معاملات میں ہوشیاری کے ساتھ تدبر کر کے اقدامات کرے۔ امام کس لیے یہ قول فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تدبر کر کے اقدامات کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پھر خدا کے لطف و مہربانی سے بے نیاز ہو گیا ہو۔ خداوند انسان کو بیدار کرنے اور اس کا غرور و غفلت کو توڑنے کے لیے بھی کبھی کبھار اس کی تمام تدبیروں کو الٹ کو یا بیکار کر دیتا ہے، اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ اس کو پہچنوائے، یعنی اپنے آپ کو پہچنوائے کہ ان تمام امور کے پیچھے کوئی طاقت ہے، اور جو بڑی طاقت ہے، اور یعنی غیر معمولی طاقت ہے، اور کوئی بھی اس کے لطف و محبت سے بے نیاز نہیں۔ طول تاریخ میں اور خود اپنی زندگی میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہم نے پڑھی اور دیکھی ہیں کہ کبھی بہت سمجھدار و ہوشیار و مضبوط و صاحب تدبیر اپنی ہی تدبیر کے سبب شدید مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس کو متغبر کہیں تو نہیں، ویسے تو میں تو اس کو بہت ہی پچھلی جو اس کا پہلا ٹینیور تھا اس میں بھی اس کو احمق کہتا تھا، اور اب تو ثابت ہو گیا ٹرمپ تو ساری تدبیر کہاں لے گئی، ایران کو سپر پاور بنا دیا، سارے سینکشن 47 سال کے ختم، اور بہت نقصان اٹھایا، حتیٰ کبھی کبھار ان کی مکمل ناکامی اور موت کا سبب بنی، اور یہ ہونا ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ انسان تدبیر و مدیریت و
فکر سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور ہر چیز کو اپنے گمان کے مطابق تقدیر پر چھوڑ دے، بلکہ انسان کا شعار، اب یہ جو ہے نا، ابھی تک جو میں نے کہا تقریباً سب نے یہ باتیں کی ہیں، جو اب جو اہم ترین بات اب میں کر رہا ہوں اپنے موضوع میں، یعنی اپنی گفتگو میں، انسان کا شعار کیا، اصل میں اس کو اپنے شعار پہ چلنا چاہیے۔ اور انسان کا شعار کیا ہے؟ انسان کے شعار کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم کی آیت 36 سے غالباً، لیس للانسان الا ما سعی، کیا معنی ہے اس کے؟ میں نے بارہا یہ بات یہاں پہ کہی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جب آپ لوگ، جب بھی آپ لوگوں میں سے کوئی شخص درجات کی فکر کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ضرور یہ سوال آتا ہے کہ میں کدھر کھڑا رہ گیا۔ دیکھیے نا، کربلا والے، میں تو یہاں پہ ہوں، نقصان، ایران والے، میں تو یہاں ہوں، خسارہ، پیسے والا وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، میرے لیے میں تو پیسے والا نہیں ہوں، خسارہ، معذور اور صحت مند ہے، وہ عبادتیں کر رہا ہے، میں کر نہیں سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، خسارہ، خسارہ ہی خسارہ۔ یہ کون سا نظام عدالت الہی ہے؟ کون سا نظام عدالت الہی ہے؟ یہ تو خسارہ ہی خسارہ۔ پھر آپ کدھر کھڑے ہیں؟ اللہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اللہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ بھائی میں اگر کربلا میں ہوتا، حسین کا قرب ہوتا، تو آج مجھے پتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کہ جب وہاں پہ حر تبدیل ہو سکتے ہیں، وہب ابن عبداللہ کل بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، اور لوگ تبدیل ہو سکتے ہیں، تو میں تو ان کی نسل میں سے اکثر تو ہوں، تو میں تو پھر بہت بہتر ہوتا، تو کنفرم یعنی میں کربلا والوں میں شہداء میں ہوتا، تو پھر میں تو خسارے میں ہوں۔ تو یہ آیت آپ کو سکون دلائے گی کہ لیس للانسان، سارے مسائل حل کر دیتی ہے یہ آیت، لیس للانسان الا ما سعی۔ کیا ہے حدیث کے مطابق کہ انسان کا اجر اس کے اعمال کے مطابق نہیں ہے، انسان کا اجر اس کے عزم کے مطابق، عزم کے مطابق۔ آج اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اس کی طرح اللہ کی راہ میں دیتا، سیم ہو گئے۔ آج اگر میرے پاس صحت ہوتی اور میرے پاس وہی ٹانگیں اور وہی صحت ہوتی تو میں بھی اسی طرح کھڑے ہو کر لمبی لمبی نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، سیم ہو گئے۔ آج اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں اس ہی طرح سے وہی میری کیفیت ہوتی اور میں شہداء میں ہوتا، سیم ہو گئے، سیم ہو گئے۔ روایات ہیں، مولا علی علیہ السلام نے تو یہ تک کہا ہے کہ جب آپ جنگ جمل سے لوٹ رہے تھے تو آپ کے ایک صحابی نے کہا کہ مولا میرا بھائی ہے کہ وہ نہیں آ سکا، وہ بھی جو ہے ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا۔ کہا واقعاً، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، واقعاً ہمارے ساتھ ہوتا، یہاں ہوتا، جی مولا ہمارے ساتھ ہوتا۔ دیکھیے روایت یہ بھی ہے کہ میں نے اس سے بڑھ کر دوسری روایت سنائی کہ جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جب کسی نے کہا کہ کاش ہم ہوتے تو آپ کا واقعاً تم ان کے ساتھ ہوتے کربلا میں امام حسین کے ساتھ، کہا مولا میں ان کے ساتھ ہوتا۔ تو آپ نے کیا کہا تھا چھٹے امام نے کہ تو پھر تم انہی کے ساتھ ہو، محشور انہی کے ساتھ ہوگے، انہی 72 میں ہو۔ یہ امام کا اس سے بڑھ کر قول ہے امیر المومنین کا کہ پھر اگر وہ یہاں جنگ جمل ہمارے ساتھ ہوتا تو نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے ساتھ ہے
بلکہ جو تمہاری نسل کے الفاظ میرے ہیں کہ نسل جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی یعنی ہے. یہ بات عزم کی ہے، یہ بات قلب کی ہے کہ ہم اپنے قلب کو کیسا بناتے ہیں، ہم اپنے قلب کو کیسا بناتے ہیں. تو یہ شعار ہے، یعنی انسان کا جو بہرا ہے، اس کا جو فیض ہے، صرف اس کی کوشش و عزم و ارادہ و تلاش سے مربوط ہے. بہرحال مکمل تدبیر پر انحصار کرے اور غافل ہو جائے، اور نہ مکمل تقدیر کے ہاتھوں سب کچھ چھوڑ دے. دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ مکمل ادھر بھی نہیں، مکمل ادھر بھی نہیں. خود موضوع بحث فرمان حکمت امیر المومنین علیہ السلام میں مقدرات کی تاثیر بتائی گئی ہے. یہ جو خود مورد بحث ہمارا جو قول ہے، اس میں مقدرات یعنی قدرت الہی، یعنی دوسرے الفاظ میں قضا کی جو ہے تاثیر بتائی گئی ہے. قضا کہ اللہ کے مقدرات یعنی قضاء الہی ہماری تقدیر و تدبیر پر، یعنی یہاں تقدیر یعنی تدبیر پر غالب رہتی ہے یا غلبہ کرتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی یہی تدبیر اس کی موت تک کا سبب بن جاتی ہے. امام علیہ السلام نے اپنے اس فرمان میں 3 پیغام دیے ہیں. 3 پیغام امام نے دیے ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم کو خدا شناسی اور توحید افعالی پروردگار سے آشنا تر ہونا چاہیے. یہ جو قول ہے امام کا کہ خدا کی توحید افعالی اور اس کی شناخت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت غور و فکر و مشورے اور عزم و وسائل سے پر کام شروع کیا لیکن نتیجہ حاصل نہ ہو سکا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام وسائل و عزم و حکمت عملی کے بعد بھی نتیجہ نہ حاصل ہونا دلیل ہے کہ کوئی عظیم طاقت بھی کار فرما ہے جو بیچ میں حائل ہے اور کائنات کا پہیہ چلا رہی ہے. جیسے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کلمات میں 250 نمبر میں، عرفت اللہ سبحانہ بفسق العزائم وحل العقود ونقص الہمم. میں نے اللہ سبحانہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے. قرآن کی بہت خوبصورت اور مشہور آیت ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کا ٹکڑا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. جان لو کہ اللہ جو ہے انسان کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہ پہلا پیغام تھا. دوسرا پیغام اس میں خدا پر توکل کا ہے، اور وہ یہ کہ صرف تدبیر و قوت فکر پر اعتماد نہ کریں، بلکہ تمام چیزوں اور معاملات میں ہماری توجہ مسبب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے اور اس سے دعا و مدد حاصل کرتے رہنا چاہیے. تیسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ ہم پر غرور غالب نہ آئے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہری قدرت والے ہو چکے ہیں اور ایک گروہ ہمارا مطیع ہے، یہ جو ہمارے چیف آف کون سے مارشل، بیڈ مارشل BED بیڈ. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہری قدرت والے ہو چکے ہیں اور ایک گروہ ہمارا مطیع ہے اور ہمارا فرمان ابرو کا منتظر ہے، اور ہمارے بہترین مشیر ہیں جو مخلص بھی ہیں، ہوش مند بھی ہیں، ٹیلنٹڈ
تو مبادا غرور کرنے لگیں اور خدا سے غافل ہو جائیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اسباب فراہم ہیں لیکن کام آگے نہیں بڑھ رہا، تو یعنی مقدرات درمیان میں حائل ہو گئے اور ہماری کوششیں اور تدبیریں مثل نقش بر آب ہو گئی۔ شیخ مفید اپنی کتاب ارشاد میں اسی کلام حکمت کی تفسیر میں شرح میں لکھتے ہیں کہ جب شاہ زنان دختر کسریٰ اسیر ہوئی اور اسے امیر علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ ابرہہ اور اس کے لشکر اور ہاتھیوں کی نابودی کے بعد کعبے کے کنارے جب اپنے باپ کے پاس گئیں تو اس کے نزدیک جانے بعد اس کو کیا کہتے ہوئے تم نے سنا؟ تو اس نے کہا میں نے اس کی بات کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا باپ کہ جب خدا کسی کام پر غالب ہو تو تمام طمع و لالچ اس کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں، اور جب کسی کی زندگی کا اختتام ہونے لگے ہو تو اس کی موت اسی کی چارہ جوئی میں ہوتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے یہ والا قول جو میں نے 16واں سنایا تھا کلام حکمت پھر فرمایا۔ امام نے یہ کہا کہ کیا خوب بات تمہارے باپ نے کہی۔ اس کے بعد یہ آپ نے فرمایا تزل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر، امور و حوادث تسلیم تقدیرات ہیں، اوبے ہیں، تابع ہیں تقدیرات کے، یہاں تک کہ کبھی اس کی موت اسی کی تدبیر کے سبب ہو جایا کرتی ہے۔ ایک شعر عربی کا مفہوم ہے اس کا کہ سوار ہیں کہ جیسے نیزوں کو مخالفین کی طرف کیے ہوئے صف بنائے جبکہ غلبہ تاریکی شب ہے، وہ ایک مقصد کے پیچھے تھے کہ آغاز ان کے ہاتھ میں اور انجام ان کے ہاتھ سے باہر، اسی کو کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ یوم الدین، دین مانے ریئیکشن، بال جتنے زور سے زمین پہ ماریں گے ریئیکشن، ریباؤنس اسی حساب سے، ریئیکشن میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ مالک یوم الدین وہی نہیں ہے کہ آخرت میں اصل مالک یوم الدین ایکچوئل یہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اصل مالک یوم الدین یہ ہے۔ قضاء الہی مقدرات کے ساتھ بمقابل ہمارے اختیار و تدبیر کے جاری ہوتی ہے۔ امیر علیہ السلام کا یہ قول قرآن الحکم میں کہ قضاء الہی مقدرات کے ساتھ بمقابلہ ہمارے اختیار و تدبیر کے جاری ہوتی ہے، یعنی مقابلے میں ہوتی ہے۔ بہرحال آخر میں یہ کہوں گا کہ کسی طرح اس میں شک نہیں کہ امام کا مقصد اس فرمان مورد بحث سے یہ قطعاً نہیں کہ انسان اپنا ہاتھ تدبیر و کوشش و تلاش سے اٹھا لے اور تمام چیزوں کو مقدرات کے سپرد کر دے، بلکہ امام کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کی تدبیر و کوشش و تلاش کے ضمن میں انسان مراقبت رکھے، بہت زیادہ مراقبہ کرے کہ ان تمام تدبیروں اور کوششوں کے علاوہ بلکہ ماوراء تدبیر و تقدیر کسی اور عظیم ہستی کے پاس بھی ہے، اس سے غافل نہ ہو، اس سے دل وابستہ کریں اور نتائج و کامیابی اسی سے طلب کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام بھی کبھی بھی آپ کوئی روایت نہیں سنا سکتے کہ کہیں کاش رسول خدا نے، کسی امام نے، مولا کائنات نے کاش نہیں کہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کاش جب کہے گا جب افسوس، کبھی اف نہیں کہا۔ اف کب کہے گا؟ رضا مرضیہ نہ ہو۔ امیر علیہ السلام نے اس کے قول کے مفہوم میں بتا رہا ہوں
کہ بہت میں نے غور و فکر کیا لیکن موت کے اسباب نہیں سمجھ سکا. موت سمجھ میں آنے والی چیز انسان کے لیے. نظام الہی دیکھیے انفرادی حوالے سے دیکھیے انسان قضاء و قدر میں جو ہم موٹا اگر ہم اردو کی بات کریں ادب کی چھوڑ دیتے ہیں تو قضاء و قدر میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ بھائی اللہ نے نظام مقرر کیا. قرآن میں سوچا تھا لکھ کے بھی لاؤں, نہیں ٹائم نہیں تھا میرے پاس تو لکھ نہیں سکا. کہ ایک خدا نے سیٹ اپ دیا ہمیں, قرآن میں بھی واضح آیات و احادیث میں بھی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ مَثْلًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورہ طلاق کی آیت کہ جو گناہوں سے بچے گا ہم اس کے مسائل کو حل کر دیں گے. دیٹس آل. نہیں کہا کہ جب پریزیڈنٹ زرداری, جب پرائم منسٹر شریف اور فلاں ہوں گے تب ذرا مسئلہ رہے گا. نہیں, دنیا کا کوئی بھی کسی حال میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو گناہوں سے بچے گا میں نے اس کے مسائل کو حل کر دینا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دوں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا, گمان بھی نہیں کیا ہوگا. یہ میری طرف سے خدا ڈیکلیریشن دے رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے یہی بات کو اپنے الفاظ میں کیسے کہا کہ اگر تم میرے نانا کے دین پر عمل کرو تو تم اپنے سروں کے اوپر پیروں کے نیچے سے اتنا روزی ملے کہ کھاؤ. یعنی برسے تم پر روزی دین پر عمل کرنے. وہی بات تقویٰ. دیکھیے ایک نظام کا ایک حصہ. اب نظام کیسے ہم گنتے چلے جائیں تو بہت اس میں ٹائم بھی چاہیے. مثلا اولاد نرینہ کیسے ہوتی ہے, بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں, میں ان میں سے کچھ بتا رہا ہوں. بھائی سب سے بڑا فیکٹر اولاد نرینہ کا کیا ہے کہ آپ جو ہیں بہادر ہوں اور حق کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہوں. اب اس حق کے لیے کربلا نہیں چاہیے, پڑوس کی بیوہ کے لیے آپ لڑ پڑے, یہی وہی جہاد ہے. وہی کہ آپ اپنے اندر وہ عزم پیدا کریں کربلا والا, تو آپ کربلا والے. تو میں نے اسی عزم کے تحت اس بیوہ کا ساتھ دیا, میں نے اسی عزم کے تحت اپنے کلیگ کا ساتھ دیا, اپنے فلاں کا دوست کا ساتھ دیا وغیرہ. تو ایک تو یہ اولاد کا ہو گیا, روزگار کا ہو گیا, عزت کا ہو گیا کہ بھئی میں جتنا تم علم حاصل کرو گے, علم حق, علم دین, اتنا اللہ کا نظام ہے کہ چہرے پہ تھوڑی لکھ دیا تھا, ڈگری یہاں تھوڑی لٹک جاتی ہے, لیکن اللہ اسے عزت بڑھا دیتا ہے. کیا ایسی چیز ہوتی ہے انسان میں کہ عزت بڑھ جاتی ہے اس کی؟ نظام الہی ہے کہ بھئی ایسا, اسی طرح سے ہم ہر چیز پہ بات کر سکتے ہیں. لمبی عمر پتہ ہے کہ بھائی صلہ رحمی کرو گے تو لمبی عمر ہو جائے گی. ہر چیز صحت کے بارے میں ہے, ہر چیز کے بارے میں نظام ہے. لیکن پھر بھی قضا آ جاتی ہے, اور ایک زلزلہ آتا ہے اور جھڑن تختہ. یہ کیا ہے؟ اس ہر چیز پہ میں عمل کر رہا ہوں, میں اویل بھی کر رہا ہوں, لیکن ایک جگہ یہ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ تو بھائی یہ ہے کہ ابھی ہم آج تو ماشاءاللہ بڑا اچھا موسم ہے, لیکن یہ جو ہمیں پچھلے ہفتوں میں گرمی لگتی رہی, یہ کس کے ذمہ آتا ہے؟ کس کے ذمہ ہے بتائیے؟ خدا رسول کی قسم, کیا اس کے علاوہ کوئی پیچیدہ بات ہے کہ یہ حق نہیں ہے کہ 20 سال کے قریب, تھوڑا سا کم یا زیادہ, انہوں نے حکومت کی, خدا ان کو کہاں پہنچائے. تو کیا یہ شجرکاری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا یہ مسائل فیسیلیٹیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ قدرتی عنوان سے, جیسے میں نے شجرکاری کا کہا, اور بھی عنوانوں سے. تو کیا یہ ذمہ داری ان پر نہیں گئی؟ لیکن بھگتا کس نے؟ ہم بھی بھگت رہے ہیں. اسی طرح سے کتنے سیلاب آتے رہے, سیلابوں کے پیچھے بھائی یہ تو ہمیں اسی دفعہ پتہ ہے, جو 3-4 سال پہلے آیا تھا سیلاب سندھ میں, اور پھر اس سے 2 سال بھی غالباً پہلے بھی اسی طرح کا بڑا سیلاب آیا. کتنی دفعہ وہاں کے لوگ وہاں کے آئے, یہاں پر آ کے انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے وڈیرے نے یوں ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے اس کا پانی یوں موڑ دیا اور ہم سب ڈوب گئے.
ہم آپ کے اس لیے یہاں کراچی آئے ہوئے. کتنے لوگوں نے بہت کچھ کرائمز بتائے انہی سیلابوں میں. تو اب یہ ذمہ داری تو کر کون رہا ہے, بھگت کون رہا ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اس کے پیچھے اجتماعیت. یہ ہے اجتماعی معاملہ. اس کو کوئی سمجھے, اس کو ہم سمجھیں. میں نے ایک بات کہی تھی, اس پہ غور کیجیے گا, میری اصلاح بھی کیجیے گا. آپ کو ریکویسٹ ہے کہ مجھے بتائیے گا میں اس میں کتنا زیادہ صحیح ہوں اور کس حد تک افیکٹڈ ہے یہ بات, یہ فارمولہ. اگر آپ اتفاق نہیں کرتے اس آدمی سے, تو ایک فار ایگزامپل لے لیجیے گا کہ بھئی ایک آدمی کو بند کیا ہوا ہے نا انصافی کے تحت, یعنی ظلم کے عنوان میں اس کو بند کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں. اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ مجھے ہضم ہی نہیں ہوتی یہ بات کہ کسی کی ہڈی ابھی ٹوٹی ہوئی ہے, خون رس رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں گنجے پن کے علاج والے کہ بھائی یہ میں آپ کو دوائی دیتا ہوں گنجے پن کے علاج کی. تو بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود یہ یہاں کی مجلس, یہ بزم نہج البلاغہ, یہ مجالس عزائے حسین, کیا ان کا موضوع اس کے علاوہ کہ بھائی پہلے تو ہڈی کو تو صحیح کروں ہونا چاہیے, اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہڈی صحیح نہیں ہو جائے گی. تو میری اصلاح کیجیے گا کہ سب کو اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. کیا یہ میری دکانداری نہیں ہے؟ کیا یہ اس خلوص سے ہٹ کر نہیں ہے یہ سلسلہ؟ کیا حتیٰ مجالس عزائے حسین میں خطاب کروں یا سنوں تو کیا اس سے ہٹ کر یہ سلسلہ نہیں ہے؟ میں غلط راستے پہ نہیں ہوں؟ کیونکہ یہ ہو رہا ہے نا, یہ ہے, اور کتنا بڑا المیہ ہے. اور خدا نے واقعاً بھائی اتنے واقعات سنتے ہیں. ہم نے یہاں اس نشست میں نہج البلاغہ میں کتنے ناموں سے مجھے یاد ہے, کچھ تو بغیر یاد ہوئے بھی ایسے قصے ذہن میں ہیں کہ ہم نے بات کی ہے کہ ایسے لوگ کہ جو بہت گمراہ تھے, ڈکیت تھے, بدماش تھے, عیاش تھے, ولی اللہ بن گئے نہیں بن گئے. اور ہم واہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی سناتے ہیں. اور جب ایک آدمی نہ تو ڈکیت تھا نہ کچھ تھا, وہ اچھا ہی کچھ حد تک تھا, کچھ برائیاں اس کی پرسنل تھی. آج اگر وہ بہت زبردست ولی اللہ ہماری میری نظر میں بن گیا ہوا ہے تو پھر ہم نہیں کہیں گے نہیں یار اس کا ماضی دیکھو, ماضی اس نے ایک جملے میں احمق, اس نے ایک جملے میں سب کچھ کلیئر کر دیا کہ ہاں مجھے اللہ نے اب ہدایت دی, دیٹس آل, ختم ہو گیا, ماضی نہیں ہو گیا. دوسروں کو دیکھیں کہ جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے, نہیں میں تو شروع سے یہ تھا, میں تو شروع سے امیر تھا, میں تو شروع سے پیسے والے کے اولاد تھا, اور میں یوں تھا اور یوں تھا. تو بھائی یہ سب اجتماعی معاملات ہیں. اس لیے خاص طور سے میں نے کئی بار یہاں کہا کہ دیکھیے دو راہیں ہیں آپ کے پاس, یا قیام, سنیے گا غور سے, یا قیام یا ہجرت, ورنہ یہ سیلاب, یہ زلزلہ, یہ زمین میں دھنسنا بھی واقع ہو سکتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کراچی جیسوں کے تو اعمال بہت اچھے ہیں, بے انتہا فلاحی, دنیا کے سب سے زیادہ فلاحی کام کرنے والے ادھر ون آف دی موسٹ جو ہے یہاں پر ہیں. نیک لوگ بھی بہت ہیں, اتنی جہالت کے باوجود بڑے نیک لوگ ہیں. تو ہم انشاءاللہ بچے ہیں, ہمارا ملک بھی بچا ہوا ہے, لیکن ہو تو سکتا ہے نا. کشمیر میں تو آیا نا 5 میں, شاید 2005 میں. تو اسی طرح سے بھائی کچھ بھی ہمارے ساتھ, یہ گرمی کا تو میں نے بتا دیا, یہ بھگت رہے ہیں نا. اب اتنے سارے آج بھی ہمارے یہاں قمر بھائی بھی نہیں آئے, پتہ نہیں کس, مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن کتنے لوگ گرمی کی وجہ سے, تو گرمی کون, اب اس کا تو رزلٹ, یہ وجوہات تو ہے نا. تو بھائی یہ بھی تو تقدیرات میں ہے نا. اب یہ تقدیرات کیسے بنی, جیسے مولا فرما رہے ہیں کہ موت کا نہیں سمجھ میں ہے, تو اس طرح سے ہمارے, مولا کی بات نہیں کر رہا, تو ہمارے بھی بہت ساری چیزیں, ہم اس میں کتنے زیادہ مجرم ہیں کہ ہم نہج البلاغہ کی بزم نافذ کر رہے ہیں, یہاں پہ انعقاد کر رہے ہیں, ان موضوعات کو گنجے پن کا علاج کا سوچ رہے ہیں, اور ہڈی ٹوٹی بھی دس رہی ہے.
میری اصلاح کیجیے گا. واللہ میں بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہو. تو یہ سلسلہ ہے. اب اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں بہت ساری جگہ پہ جو قضاء الہی آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے. ہیں اسباب, ہیں وجوہات. ایک صاحب, اتفاق سے زیادہ نہیں سنتا میں, ایک صاحب بہت اچھی تقریر کر رہے تھے, بہت زیادہ اچھی تقریر تھی. انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ کیا کوئی اتفاق بھی ہوتا ہے, کیا کوئی اتفاق بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ بتا رہے تھے کہ نہیں اتفاق یا حتیٰ معمولی سی کوئی چیز کا ہلنا, پتے کا گرنا, اور قرآن میں بھی ہے ولا رد ملا یابس الا فی کتاب مبین, اور ایسے ایسے. تو وہ بھی اللہ اتفاق سے نہیں ہوتا. کسی کی ملاقات یہ کوئی ہچکی ہے. تو آپ یاد کریں کہ میں نے یہاں ایک دفعہ سے زیادہ کہا ہے الیکٹران پڑھا ہے, نیوٹرون پڑھا ہے, ایٹم پڑھا ہے. ایک ایٹم کے اندر الیکٹران آربٹ میں کس جگہ ہے کیا اللہ کو نہیں پتا؟ خدا کی قسم یہ بہت پستی والی بات کہہ رہا ہوں. اللہ کو پتا کا لفظ یہ خود توہین خدا ہے, یہ توہین خدا ہے. میں تو اس لیے کہتا ہوں, کہہ گیا ہوں کہ اللہ نے خود کہا ہے ہماری فہم کی وجہ سے کہ مجھے معلوم ہے, میں جانتا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو پتہ ہے. نہیں, اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ خالق ہے, اللہ قادر ہے. اللہ کو قدرت میں ہے کہ ایک ایٹم, ہر ایٹم میں کتنے الیکٹران اس وقت کس جگہ پر ہیں, وہ کر رہا ہے. پتہ کیا نہیں, وہ تو کر رہا ہے. لہذا رب کتنا عظیم الشان ہے. تو ایک ایک چیز, کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی ہے. ہر سیلاب, ہر زلزلہ, ہر گرمی, ہر بارش, ہر مشکل, آنکھوں کا پھڑکنا, اور کچھ بھی ذرہ کچھ بھی ہو اس کے پیچھے اتفاق نہیں ہے, نظام کے تحت ہے, قضاء و قدر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.